خدا کو کون پہچانتا ہے سوائے علی کے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، خمس دیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، کون سا اللہ؟ کون سا اللہ جس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے جو بعد از وفات رسول دوسرے مسلمانوں نے جسے اپنا رب مانا ہوا ہے، یا جسے علی نے اپنا رب مانا ہوا ہے؟ ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، لیکن جس خدا متعال کی طرف امیر المومنین نے متوجہ کیا ہے، لائیے کوئی ابن ابی العدید معتزلی کا قول پڑھتا ہوں، شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں کی شرح لکھی، اس میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342 تقریباً وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اور 2 جگہ انہوں نے بات کی جلد نمبر 6 میں. یہ اس لیے ایگزیکٹ حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب پتہ نہیں مولانا نے بات کر دی، کہاں پر ہے یہ بات، جا کے دیکھیے گا. اور یقین فرمائیے کہ جب بھی کوشش یہ ہوتی ہے، میں خود خاطی انسان ہوں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی گفتگو ہو تو کتابوں کا ایک بہت بڑا انبار ہوتا ہے سافٹ ویئر کی صورت میں کہ جو میرے سامنے ہوتا ہے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر کتاب کو جلد سے جلد تک مکمل میں نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں بحمد پروردگار و توفیق محمد محمد علیہ السلام کہ جب گفتگو کے لیے آتا ہوں تو کم سے کم جو بقدر ضرورت اور بقدر امکان ہے وہ تمام احادیث میری نگاہ میں ہوتی ہیں. ابن ابی العدید معتزلی کہہ رہے ہیں امیر المومنین کے آخر میں اس بات کے بعد لکھا انہوں نے کہ یہ امیر المومنین کے سب سے بڑے فضائل ہیں. اب جو سنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ ان التوحید والعدل والمباحث الشریف الالہیہ ما عرفت الا من کلام هذا الرجل. کہتے ہیں توحید کو اور عدل کو کیوں سید کونین کی وہ شہادت کے بعد وہ پیغام ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں امیر المومنین کی طرف، اس لیے کہ اہل سنت عالم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء نے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ توحید ہو قربتاً اللہ، یا عدالت ہو والمباحث الشریفۃ الالہیہ، یا باشرف الہی مباحث ہو، یعنی خدائی گفتگو. ما عرفت تو میں نے پہچانا ہی نہیں الا من کلام هذا الرجل، مگر یہ کہ اس شخص کے کلام کے ذریعے سے، امیر المومنین کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر یہ کہ میں نے جو توحید کو سمجھا، عدالت کو سمجھا اور خدائی تمام مباحث کو سمجھا، میں نے نہیں پہچانا الا من کلام هذا الرجل. اچھا بہت تھا اے ابن ابی العدید معتزلی، بس یہاں چپ ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم علی کی بات کر رہے ہیں تو کسی اور کو نکال رہے ہیں. چپ ہو جاؤ. لیکن وہ چپ نہیں ہوئے، وہ خاموش نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کہتے ہیں وغیرہ، اور علی کے علاوہ جو دوسروں کا کلام ہے. بس میں کہتا ہوں رک جاؤ، نہیں آگے اور کہا ان غیر سے مراد کیا؟ من اکابر الصحابہ، بڑے بڑے جو صحابی تھے ان کے کلام میں لا یتضمن شیئا، بہت سادہ ترجمہ کروں تو ایک کوئی ڈھنگ کی بات میں نے نہیں پائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، بات پہنچ رہی ہے. کہ ابن ابی العدید کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یقیناً توحید کو، عدل کو، مباحث الہیہ کو نہیں سمجھا مگر یہ کہ اس رجل کے، رجل یعنی رجل جانتے ہیں نا، لا اوتین الرعیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، رجل کہتے ہیں مرد کو. کیا کہنے ہیں آپ کے کہ آپ اشاروں کو سمجھتے ہیں بات پر آگے مجھے تفصیل میں نہیں جانا پڑتا. صحیح ہے، کوئی بے خبر مجمع ہوتا تو مجھے جنگ خیبر پوری سنانی پڑتی ہے. تو غور کیجئے گا، الا من کلام هذا الرجل، اور میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ ابن ابی العدید، آگے نہ کہو، کہہ رہے آگے وغیرہ من اکابر الصحابہ، بڑے بڑے جو صحاب ہیں، نام نہیں لیا انہوں نے تو میں بھی نہیں لوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یتضمن شیئا، شیئا جا کے کسی عربی گرامر کو سمجھنے والے سے ذرا پوچھئے گا کہ جب نیگیٹو سینٹنس ہو، منفی، اور اس میں نکرہ پر تنوین آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
یعنی ناٹ اے سنگل تھنگ، لم یتضمن شیئا، کوئی ایک بھی کام کی بات نہیں کی. اچھا یہاں رک جاؤ، آگے کیا؟ لم یتضمن شیئا اصلا. ہاں ترجمہ آپ نے کر دیا سرے ہی سے. اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو اب کچھ بات جو کہنے لگا ہوں تو کسی اور لطف کو محسوس کریں گے. کہتے ہیں انہوں نے بات کیوں نہیں کی ہے؟ ولا یتصورونہ، اس لیے کہ ان کے تصور ہی میں وہ نہیں آ سکتا. جی پہنچ رہی ہے. یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر توحید کے بارے میں جو کچھ پتا چلے گا وہ امیر المومنین سے پتا چلے گا، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ علی سے پتا چلے گا. یہی جواب ہے. آپ تفسیر میں کچھ جاتے جائیے، جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ سجدہ کیوں رکھتے ہیں، آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، واحد جواب یہ ہے کہ مجھے علی نے ایسے حکم دیا. ورنہ کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے نہ ہاتھ کھول کے پڑھنے کی نہ ہاتھ بند کر کے پڑھنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے سجدہ کا سامنے رکھنے کی یا نہ رکھنے کی، اور اگر ہے بھی تو وہ تام نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے. اور ہمارے کوئی عقلی یا سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ روزہ 12 منٹ پہلے کھولنا ہے یا بعد میں کھولنا ہے، کوئی نہیں ہے. آپ دلیل کو لے کے آئیے. عقل یہاں پر خاموش ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ شکر منعم واجب ہے، یعنی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن عقل یہ نہیں کہتی کہ خدا کی عبادت میں جب روزہ رکھو تو کتنا رکھنا چاہیے، نہیں کہتی ہے. اسی لیے تو وہی پروردگار کی ضرورت ہے. یہ جو بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو قرآن میں لکھا ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، البتہ اس کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، لیکن چلے سوال ہوتا ہے کوئی خوشکتر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو. یہ آیت ہے تو مولانا صاحب خوشکتر قرآن میں بے شمار ایسی چیزیں جو قرآن میں بظاہر نظر ہی نہیں آتی. اسٹیل مل لگانے کا منصوبہ کہاں ہے قرآن میں؟ بتائیے مجھے. ہے کوئی ایئرپلین اڑانے کے لیے ترتیب اور طریقہ قرآن میں؟ بات یہ ہے کہ اصل میں اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا گیا. یعنی لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہو اور قرآن میں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل اگر ایک ایک چیز کا جو قیامت تک آنے والی ہے ڈیٹیل طریقہ قرآن میں لکھے تو پھر وہ ایک کتاب نہیں ہے، پھر تو وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے. پھر اسے پھر آپ اور ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اسے پھر ہم تلاوت نہیں کر سکتے، اسے پھر اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، ناقابل استعمال ہو جاتی وہ کتاب تقریباً اگر ایسے ہو تو. اور ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کسی فیکٹری لگانے کے یا مثلا موبائل بنانے کے طریقوں کھل کے قرآن میں لکھا جائے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی وہ عقل دی ہوئی ہے کہ آپ آلریڈی اس تک پہنچیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ اپنی عقل سے سمجھ نہ سکیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 5 نمازیں فرض ہے دن میں، یہ نہیں سمجھ سکتے ہم، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ بھائی 4 پڑھ لو تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، کم سے کم عبادت تو کر لی، اور 6 پڑھ لو تو بھی کیا حرج ہے. مغرب کی 3 رکعت کیوں ضروری ہے؟ عقل اس بارے میں خاموش ہے، خاموش ہے عقل اس بارے میں. اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ وہ فقیہ جن کی 60-70 سال کی زندگی احادیث اہل بیت کو پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، اور اصلی کتابوں سے، وہ واٹس ایپ سے حدیث نہیں پڑھتے. وہ فیس بک سے حدیث پڑھ کے آگے شیئر نہیں کرتے کہ پتہ نہیں صحیح کا ہے یا غلط کا ہے. اور یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے تو کس موقع کے لیے؟ حدیث کبھی صحیح بھی ہوتی ہے لیکن ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. حدیث شناسی بھی پورا ایک علم ہے. وہ فقیہ کہ جو 60-70 سال تک اس بات پہ تحقیق کرتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے،
وہ بھی میں 99% آپ سے احکام شرعی کے لیے کہہ رہا ہوں. چلیں بات پوری ہضم ہو جائے, 90% کر لیتا ہوں. 90% احکام شرعی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے اس کی حکمت پوچھیں گے, کہیں گے مجھے نہیں پتا حکمت کیا ہے. اور یہ بھی کم سے کم یہاں رہتے ہوئے اس تربیت کا حصہ ہمیں بنانا پڑے گا, کیونکہ یہاں کا پورا ایجوکیشن سسٹم وائی پہ بیس کرتا ہے. جی ہے نا, کیوں؟ جب تک مجھے اس کیوں کا جواب نہیں ملے گا تو میں وہ کام نہیں کروں گا. لیکن ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد آپ کیوں نہیں کہتے. آپ سے جب یہ کہا جائے کہ آپ مریض ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے, اس کیوں کا جواب ہے کیونکہ آپ اسپیشلسٹ نہیں ہے, وہ ہے. اور جب اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیے تو خود بخود عقل انسانی ہی یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ تم نہیں جانتے تو اس کی تقلید کر لو گے جو جانتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام مراجع نظام جب مریض ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں. بات پہنچ رہی, کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہنے. اگر کوئی مرض تقلید یہاں پر آ جائے اور انہیں گھر بنانا ہو تو وہ اپنے فتوے سے گھر نہیں بنا سکتے, انہیں جانا پڑے گا کسی انجینئر کے پاس جو ان کا گھر بنا سکے. تو گھر بنانے میں کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ وہ اس کی تقلید کر رہے ہیں. بس یہی بات ہے کہ جس میں جو اسپیشلسٹ ہے اس کا کال اسے ماننا پڑے گا جو خود نہیں جانتا. یا پھر زحمت کیجیے اور 50-60 سال میں احادیث اہل بیت علیہ السلام پر اتنا عبور حاصل کر لیجیے کہ پھر آپ خود سمجھ سکیں کہ اس موقع پر امام علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کیوں کا جواب ایک عالم تو چھوڑ دیجیے, مرد تقلید کے پاس بھی نہیں ہے. کہ آپ سے اس سے یہ پوچھئے کہ نماز کیوں 3 رکعت ہے مغرب کی. یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے حکمت ہے, لیکن حکمت پتہ جنہیں ہے, انہوں نے ساری حکمتیں ہمیں بتائی نہیں, اور جب ان کے آخری وارث تشریف لائیں گے تو پھر ان سے تو پوچھ لیجیے گا, کیونکہ پھر اس کا وارث آ جائے گا جو کہے گا سلوری سلوری قبلہ کرتے ہو نہیں. ان کو تھوڑا سا شاہ جی مجھے اشارہ کریں تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیے, شاید وہاں جگہ ختم ہو رہی, تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا. اگر جگہ ہے تو آ جائیے, بس ورنہ 10 منٹ رہ گئے تقریباً میں مصائب ملا کے. تب واضح ہو رہا ہے کہ ذہن بشری کیوں منتقل ہونا ضروری ہے حضور سے علی تک. یہ معاملہ توحید کا ہے, یہ معاملہ نماز روزے کا ہے, اس کے صحیح ہونے کا معاملہ ہے. یہ اسی خاطر ہے کہ فرمایا گیا کہ جب تک تم ولایت نہیں رکھتے تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اور اسی لیے ہے کہ جو ولایت والے ہیں انہیں پڑھنی چاہیے نماز, کیونکہ ہے ہی ولایت والوں کے لیے. جملہ کہنے لگا بے وضو شخص سے یہ نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو. جی اگر میرے ساتھ احترام کرنے لگا ہوں, بے وضو شخص سے یہ نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو. یہ میں نے فقط من باب مثال کہا ہے وضو اور ولایت کو ملا کر. ورنہ اگر کسی کو علم نہ ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وضو کے ساتھ ہے اور نماز پڑھ لے تو اس کی بے وضو نماز بھی شاید قبول ہو جائے. علی کی ولایت جب تک دل میں نہ ہو تو نماز کسی صورت قبول